عہد حاضر میں ایک بہت بڑی جو پرابلم والدین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اس طرح کی فرما بردار نہیں نکلتی نہیں ہوتی جس طرح کی ان کو توقع ہوتی ہے۔ اولاد کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ کچھ توقعات، امیدیں اور آرزویں رکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو پورا نہیں کر رہے یا کسی اور ڈگر پر جا رہے ہیں تو پھر کئی طرح کا رد عمل آتا ہے۔ کچھ والدین تو ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، ان کے رجحانات کو سمجھتے ہوئے، ان کے میلانات کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں کہ درست ہے۔ سمجھائیں ضرور، ان کو موٹیویٹ کریں، اپنے مقاصد یا جو اہداف والدین نے ان کے لیے متعین کیے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کو موٹیویٹ کریں، سمجھائیں، ترغیب دیں، ابھاریں، فوائد بتائیں۔ اگر وہ مقاصد یا اہداف یا ٹارگٹس جو والدین نے ان کے لیے طے کیے ہوتے ہیں بچے ان کی طرف نہیں چلتے تو اس کے نقصانات ان کو بتائیں۔ پھر بھی اگر بچہ ایگری نہیں ہوتا تو والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے فیصلے زبردستی ان پر مت ٹھونسیں۔ بچے آزاد ہوتے ہیں جب اپنے فیصلے زبردستی ان پر ٹھونسے جاتے ہیں، یا بچوں کا دوسروں سے موازنہ کر کر کے ان کو بار بار جو ہے وہ ہار دلائی جاتی ہے سمجھانے کی بجائے، تو یہ رویے جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے لیے ڈسکریجنگ ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کے ایسے ایٹیٹیوڈز بچوں کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو سب سے پہلی چیز ہے والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے جو ان کے ڈیسیجنز ہیں یا جو ان کے ڈریمز ہیں بچوں کے حوالے سے، اپنے چلڈرن کے حوالے سے، اس کو ان پر امپوز مت کریں، بائی فورس ان کو ان پر لاگو مت کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ بچہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، بچہ سائیکی کیس بن سکتا ہے، بغاوت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ معاشرے میں بھی پھر ہو سکتا ہے ایڈجسٹ نہ ہو سکے۔ دیکھیں نا قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے کہ کیا تجھے اللہ کے نام پہ میں ذبح کر دوں؟ بچہ حالانکہ نبی تھا تو فوراً سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرے۔ اور قرآن کریم میں دیکھیں نا پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مقدسہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو ڈرائیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام صرف تنذیر ہے، تذکیر ہے، تنذیر ہے۔ ان کو نصیحت کریں، ان کو فذکر، بس آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو تذکیر کریں، ان کو یاد دہانی کروائیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی اصلیت کے بارے میں، اپنی پیدائش کے مقصد کے بارے میں یاد دہانی کروائیں۔ بس آپ کا کام یاد دہانی کروانا ہے، تذکیر کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں کہ زبردستی ان پر جو آپ اپنی تعلیمات ان کو آپ لاگو کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ایتھکس کی ٹیچنگ کی جا سکتی ہے، عمل نہیں کروایا جا سکتا، عمل کرنے والا آزاد ہے۔ تو پیرنٹس جو ہے نا ایتھکس، اخلاقیات جو ہیں وہ بچوں کو سکھائیں۔ لیکن اگر بچے اور طرح کا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، ان کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، تو اس شکل میں زبردستی اپنے فیصلہ جات کو ان پر لاگو نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ والدین کے حوالے سے یہ ایک گزارش تھی کہ جو والدین اپنی اولاد کے حوالے سے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو ان کے بارے میں بڑے خواب ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ ڈکٹیٹنگ ایٹیٹیوڈ اور اسی طرح فورسنگ بیہیویئر یہ بچوں کو جو ہے نا وہ ریولٹ پر، بغاوت پر ابھار دیتا ہے اور اس کے بڑے سائیکولوجیکل پرابلمز